بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فیصل رندھاوا۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ہر ویڈیو میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کامیابی کے نئے طریقے اور آسان میتھڈ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں اور معاشرے کے اندر ایک اپنے اچھے طریقے سے فرائض سر انجام دے سکیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امتحانات کا سلسلہ قریب ہے۔ میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان دنوں میں اسٹوڈنٹس کافی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے کوئی ہیلپ مل جائے تاکہ ہمارے امتحانات بہت اچھے ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں اسٹوڈنٹس کو وہ طریقہ کار اور وہ اصول بتائیں گے کہ جن کے ذریعے سے وہ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور امتحانات میں 100% کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کام کے لیے محنت کا ہونا لازمی امر ہوتا ہے۔ محنت کے اندر عظمت ہے، محنت میں بہت پاور ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان عظیم ہے کہ من جاہد واجد، جس نے کوشش کی اس کو مل گیا۔ تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے امتحانات کی تیاری کے لیے اور 100% کامیابی کے لیے جو چیز لازمی ہے وہ ہے محنت۔ نمبر 2 پر آپ لوگوں نے محنت تو کی ہے، جد و جہد تو آپ نے بہت کی ہے، لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ آپ اچھی امید بھی رکھیں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ بھی رکھیں۔ توکل اور اچھی امید کا ہونا بھی کامیابی کے لیے لازمی امر ہے۔ جو انسان اچھی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز سے نوازتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتا ہوتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہوتا ہے۔ جب انسان دیگر طاقتوں سے بھروسہ چھوڑ کر اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نوازتے ہیں، اس کو عطا کرتے ہیں۔ نمبر 3 بات، جو چیز لازمی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ نے ایگزام دینے ہیں، اس میں جو آپ کا پریکٹیکل ہوگا، جو آپ کی پریزنٹیشن ہوگی، پیپر لکھنے کا طریقہ کار ہوگا، وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ویڈیو میں پہلے سے ہی آگاہ کر چکے ہیں کہ پیپر کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے تاکہ آپ اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ پریکٹیکلی طور پر آپ جب پیپر کریں، پیپر جب آپ کے سامنے آئے تو ہماری اس ویڈیو کو مد نظر رکھیے گا کہ جس میں پریزنٹیشن کے اصول بتائے گئے تھے، یعنی کہ پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے اور ٹائم کو مینج کر لینا، آپ کا پیپر ٹائم پر کمپلیٹ ہو جائے اور بعد میں اس کو پروف ریڈ بھی کر سکے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں محنت آپ نے کر لی، رب پر بھروسہ آپ نے رکھا، پیپر کو آپ نے بہت عمدہ طریقے سے پریزنٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بلبوتے پر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ آپ جب بھی پیپر دینے کے لیے جائیں تو پیپر دینے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے لاحقین، اپنے دوست و احباب، خصوصاً آپ اپنے والدین سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے اندر طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو آج کی اس ویڈیو میں خاص طور پر میں جو طریقہ بتاؤں گا وہ ہے ایک اسلامک وظیفہ۔ اسلامک وظیفہ یہ ایسا ہے
کہ بہت سارے اسٹوڈینٹس نے اس پر عمل کیا ہے اور مجھے بعد میں آگاہ بھی کیا ہے کہ سر ہمیں بہت سارے ایسے سوالات پیپر میں ملے کہ جن کو ہم نے پہلے پڑھا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، یا ہمارے وہ تیار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور ان سوالات کے جوابات دینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد ملی، نصرت ملی۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے کہ جس کو آپ پڑھیں گے اور آپ کا پیپر انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہو جائے گا؟ کچھ قرآن کریم کی آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں۔ نمبر 1 پر جب آپ کے سامنے پیپر آئے تو ایک بات میں یہاں پر اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پیپر کے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے اپنی بکس کو چھوڑ دیں۔ ایک جو آپ نے ٹینشن، ایک پریشر پیپر کا اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ جب آپ نے رب پر توکل کر لیے ہیں تو پھر اپنے سارے امور، اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں۔ پیپر سے 1 گھنٹہ پہلے مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں۔ آپ سینٹر میں پہنچ چکے ہیں، انویجیلیٹر نے آپ کو پیپر دے دیا ہے۔ اب اس جگہ پر آپ نے ایک چیز کو لازمی طور پر مد نظر رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ پیپر کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے۔ پیپر جیسے ہی آپ کو ملے اس کو الٹا اپنے ٹیبل پر رکھ دیں اور پھر ایک مکمل یقین کے ساتھ ایک وظیفہ کریں۔ نمبر 1 پر بسم اللہ پڑھنے کے بعد اول آخر درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو 2 آیات بتاؤں گا، ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وقر ربی زدنی علما کہہ کر پھر درود شریف پڑھیں اور پھر پیپر کو سیدھا کریں اور اس کو دیکھیں۔ پیپر کو مکمل طور پر آپ ریڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان طریقوں کو اگر مد نظر رکھیں گے، ہمارے اس وظیفے پر اگر آپ عمل کریں گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں گے، دعاؤں کا سلسلہ چلے گا، محنت آپ کی ہوگی، پریکٹیکلی طور پر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا پیپر کریں گے، تو یقیناً میں اپنے رب کے گھر سے یہ کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کامل یقین رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اسٹوڈینٹس، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔